بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَضَاءَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْقَدْرِ سے لے کر الثالث أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، قضاء تقدیر کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی اشیاء کے بارے میں پہلے تقدیر الہی تعلق پیدا کرتی ہے، اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہوتا ہے، حتمیت ہوتی ہے، اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قضاء اور قدر کی اقسام کی وضاحت کی جائے اور مقام استعمال قضاء اور قدر کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، علامہ طباطبائی کے نظریے کی وضاحت کی جائے گی جو قضاء و قدر کے ذیل میں آیا ہے۔ طلاب کرام آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَضَاءَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْقَدْرِ۔ شارح محترم فرماتے ہیں ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئی ظاہر ہوتا ہے کہ قضاء کا مرتبہ قدر سے بعد میں ہے، قضاء بعد میں ہے قدر سے۔ فَإِنَّ إِنْجَازَ جَمِعِ التَّقْدِيرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لا يمكن بعد تنافیہا۔ چونکہ تمام تقدیرات جو کہ ہر شے کی تقدیر زمانیوں، مکانیوں، کیفیتی مختلف ہیں، ہر چیز کی، پھر ہر شے کے اندر یہ تقادیر مختلفہ ہیں، ان کو حتمی ہونا، بالفعل ہونا ممکن ہی نہیں، چونکہ آپس میں تضامن رکھتی ہیں۔ فالواقع منہا لیس الا واحدا، بس منہا یعنی تقدیرات مختلفہ میں سے جو واقع ہوگی، حتمی شکل اختیار کرے گی، وہ ایک ہی ہوگی، بحسب تعین ہی، اس کو معین کرنے کے حساب سے، وفق للشرائط والاسباب، اس کے شرائط کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ القضاء، اور یہی قضاء ہے۔ جو چیز واقع ہوگی وہ ایک ہوگی اور وہی قضاء ہے۔ فمرتبۃ القضاء بعد مرتبۃ تقدیر ومسبوق بہ، بس قضاء کا مرحلہ تقدیر کے مرحلے کے بعد میں ہے، اور تقدیر کا مرحلہ سبقت رکھتا ہے قضاء کے مرحلے پر، قضاء کا مرحلہ مسبوق ہے۔ شارح محترم فرماتے ھذا کلہ بنسبت للمعنی الحقیقی فیہما، یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب قضاء و قدر کی معنی حقیقی کو دیکھا جائے، نظر میں رکھا جائے، لیکن بعض اوقات ان کی معنی مجازی بھی مراد لی جاتی ہے۔ ولیکن قد یطلق القضاء بمعنی القدر والقدر بمعنی القضاء او کلیہما، بس اوقات قضاء کا اطلاق، قضاء کا استعمال قدر کے معنی میں ہوتا ہے، قدر کا معنی قضاء میں ہوتا ہے، پھر یا دونوں ایک دوسرے کے مقام میں استعمال ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے معنی میں آتی ہیں۔ اگر اس طریقے سے یعنی معنی حقیقی میں نہیں ہیں تو وبہذا المعنی لا مانع من تقسیم القضاء الحتم وغیر الحتم، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی کہ قضاء کو تقسیم کیا جائے قضاء حتمی وغیر حتمی، حالانکہ اپنے معنی حقیقی کی لحاظ سے طلاب کرام عزیز قضاء کی فقط حتمی تھی، جبکہ تقدیر حتمی و غیر حتمی تھی، جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں بیان ہوا۔ لیکن اس گانے غیر حقیقی میں قضاء حتمی بھی ہو سکتی ہے، غیر حتمی بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَعَلَّهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، شاید اسی باب کی وجہ سے ہے، یعنی جہاں پہ قضاء حتمی و غیر حتمی ہے اور اپنے معنی غیر حقیقی میں ہے، وہ بات جو رویہ ابن نباتہ، جو ابن نباتہ سے روایت کی گئی، قال ابن نباتہ کہتا ہے کہ ان امیر المومنین عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر، کہ علی علیہ السلام نے منہ موڑ لیا، رخ تبدیل کر دیا ایک ایسی دیوار سے جو گرنے کے قریب تھی۔ فقیل لہو یا امیر المومنین، علی علیہ السلام ہوگا، علیہ السلام تفر من قضاء اللہ، کیا آپ یہ ٹیڑھی دیوار سے، گرنے کے قریب دیوار سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا قضاء الہی سے آپ فرار کر رہے ہیں؟ قال، مولانا فرماتے افر من قضاء اللہ الى قضاء اللہ الى قدر اللہ عز وجل،
میں قضا سے بھاگ نہیں رہا، میں قضا سے فرار کر کے قدر الہی کی جانب جا رہا ہوں. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی قضا حتمی و غیر حتمی میں استعمال ہو رہی ہے. تفسیر میزان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 78 پہ ایک بات موجود ہے. الثانی، قضاء و قدر کی بحث کا دوسرا مرحلہ ہے فی انواع القضاء والقدر. قضاء و قدر کی اقسام کو بیان کیا جائے گا. فعلم، آپ جان لیں کہ انہما یستعملان تارتن ویراد منہم القضاء والقدر العلمیان. پہلا مرحلہ، پہلا استعمال، ایک دفعہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے مراد قضاء و قدر علمی مراد لی جاتی ہے. علمی قضاء و قدر علمی کی تعریف یہ ہے بمعنی انہ تعالی قدر الاشیاء قبل خلقتها، یعنی تمام اشیاء کو خدا اندازہ کیا ہوا ہے، معین کیا ہوا ہے ان کی خلقت سے قبل. وانجز امرها وقضاءها، اور ان کے امر کو، ان کے حالات کو، ان کے شرائط کو، اسباب کو خداوند متعال نے مکمل کیا ہوا ہے. والقضاء والقدر بهذا المعنى، قضاء و قدر اس معنی میں، اس استعمال میں، وہ مسابق لعلم ذاتی، خود برابر ہیں خدا کے علم ذاتی کے ساتھ، چونکہ علم ذاتی علم الہی صفات ذاتیہ میں سے ہے. ومن المعلوم ہے، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان القضاء والقدر بالمعنى المذکور من صفات ذاتیت ہے، کہ قضاء و قدر اس معنی میں جو مسابق ہے علم ذاتی کے ساتھ، یہ صفات ذاتیہ الہیہ میں سے شمار ہوگی. بس فضرورت الوجود لکل موجود و تقدیرہ ینتہی الی علم ذاتی، بس ہر موجود کی ضرورت، ہر وجود کی ضرورت، غور فرمائے کہ طلاب کرام عزیز، آسی واللہ ذاتاً وجود کی ضرورت نہیں رکھتا، بلکہ امکانی حیثیت رکھتا ہے، جس کے لیے تساوی وجود و عدم ہے. اس کو اس تساوی کی حالت سے نکلنے کے لیے کسی مرجح کی ضرورت ہوتی ہے، کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے. بس وجود کا ضروری ہونا ہر موجود کے لیے، اس کا اندازہ ہونا، تقدیر ہونا، اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے خدا کے علم تک، یعنی علم الہی سبب بنتا ہے. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَؤُولُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ علیہ السلام فی القدر حیث قال، اور شاید اسی بات کی جانب تعویل ہوتی ہے، اس بات کی جو روایت کی گئی علیہ السلام سے قدر کے بارے میں، حیث قال کے مولانا فرمائے سابق فی علم اللہ ہے، تقدیر یعنی وہ جو پہلے سے ہی خدا کے علم میں ہے. اور غور فرمائے طلاب کرام عزیز، تقدیر یعنی علم الہی. جب تقدیر یعنی علم الہی، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ علم الہی کسی کے افعال کے بارے میں اس کے جبر کا سبب بنتا ہو، اس کو مجبور ہونے کا سبب بنے. بہرحال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97. دوسرا، وَأُخْرَى يُسْتَعْمَلَانِ وَيُرَادُ مِنْهُمَ الْعِلْمِيُّ فِي مَرْحَلَةِ الْفِعْلِ لَا فِي مَرْحَلَةِ الذَّاتِ. بس اوقات قضاء و قدر کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان سے مراد لی جاتی قضاء و قدر علمی، لیکن مرحلے فعل الہی میں، نہ مرحلے ذات الہی میں، جو کہ پہلا مرحلہ ہے ذات الہی میں. یعنی اب قضاء و قدر علمی مرحلے فعل میں، یعنی یہ ہے بِأَن یطلق تقدیر و یراد منہ لوح المحو والاثبات، یعنی تقدیر کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس سے مراد لوح محو اثبات لیا جاتا ہے، یعنی جس میں کچھ چیزیں ثابت ہیں اور کچھ چیزیں ثابت نہیں ہیں، قابل تغیر و تبدل ہیں. وَيَطْلُقُ الْقَضَاءُ وَيُرَادُ مِنْهُ اللَّوحُ الْمَحْفُوظُ، اور قضاء کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس سے مراد لی جاتی لوح محفوظ، جہاں پہ ہر چیز ثابت ہے، حتمیت ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں. وَمِنَ الْمَعْلُومِ، بدیہی سی بات ہے کہ انہما، یہ قضاء و قدر بِأَيِّ معنی کانا، جس معنی میں بھی ہوں، فعلان من افعالہ تعالی، خدا کے افعال میں سے دو فعل ہیں. وَأُخْرَى، تیسرا استعمال، یستعملان ویراد منہم القضاء والقدر الفعلیان، ان قضاء و قدر فعلی مراد لی جاتی ہے. ومن المعلوم انہما بہذا المعنى والمعنى السابق من صفات الفعلیت، قضاء و قدر فعلی اس معنی میں اور گزشتہ جو دوسرا استعمال تھا اس میں صفات فعل الہیہ میں سے شمار ہوتی ہیں. لأنہما منتزعان عن مقام الفعل، چونکہ دونوں کے مفہوم کو انتزاع کیا جاتا ہے مقام فعل الہی سے. لأن کل فعل مقدر المقادیر، چونکہ جو بھی فعل ہے خدا انسانوں کا، کائنات کے اندر جو بھی فعل بھیجا جاتا ہے، اس کی اندازہ گیری کی گئی ہے زمان و مکان و شرائط و حالات و کیفیات کے ذریعے سے. وہ مستند
मुस्तनद इला इल्लत तामतिल मूजिबत लहू, और हर फेल की निस्बत है उसकी इल्लत तामा के जन, यानी हर फेल का वजूद, जिस तरीके हर फेल के फाइल का वजूद इल्लत तामा की जाने मोहताज है, इसी तरीके से हर फेल की तकदीर भी इल्लत तामा की मोहताज है, और वही इल्लत तामा है जो सबब बन रही है उसके वजूद का। वल्लअल्ला कौलुहु तआला, शायद यही कौल खुदावंद इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, कि जब खुदा फैसला करता है, हतमी कज़ा करता है, तो जब कहता है तो हो जाती है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 47, युशिरु इलल अखीर, ये आखिरी मरहले की जानिब इशारा रखती हो, यानी मरहले फ़िअल की जानिब, कज़ा व क़दर रफ़। क़ाल अल-अल्लामा तबातबाई कुद्दस सिर्रुहु, अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं, ला रैब अन्ना कानून अल-इल्लियत वल मालूलियत साबितुन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस आलम में जिसमें हम और आप हैं तुल्लाब किराम अजीज, कानून इल्लत व मालूल हाकिम है और साबित है, काबिल तगय्युर तबद्दुल नहीं है, हतमियत है। कोई चीज़ नहीं है जो इस कानून इल्लत व मालूलियत के दायरे से बाहर हो। वअन्नल मौजूद अल मुमकिन मालूल लहू सुब्हानहू, और जो भी मौजूद मुमकिन वजूद है वो खुदा का मालूल है, खुदा उसकी इल्लत है। इम्मा बिला वासिततिन औ माहा, या बगैर वास्ते के मालूल इलाही है, जिस तरीके फ़र्ज़ करें आइम्मा अलैहिस्सलाम, इनके दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, मालूल है उनकी इल्लत खुदा, या वास्ते के साथ फ़र्ज़ करें हमारे लिए और आपके लिए फ़र्ज़ के वालिदैन वास्ता हैं, या दीगर शराइत ज़मानी मकानी। व अन्नल मालूल इज़ा नुसिब इला इल्लतिह ताम्मते, जब मालूल की निस्बत उसकी इल्लत ताम्मा की जानिब निस्बत जाती है, यानी इल्लत ताम्मा जिसके होने पर उसका वजूद है, तो कान लहू मिनहा ज़रूरत वल वजूब, तो उस मालूल के लिए ज़रूरत और वजूब आ जाता है। इज़, चूँकि मालम यजिब लम यूजद, चूँकि जब कोई चीज़ वजूब के मरहले तक नहीं आती, तसावी की हालत से खारिज नहीं होती, तब तक वजूद में नहीं आती। व इज़ा लम युनसब इलैहा, लेकिन अगर मालूल की निस्बत नहीं दी जाती इलैहा इल्लत तामा की जानिब, तो कान लहुल इम्कान, उसके लिए इम्कान वाली हालत बाकी रहती है। सवान उखिज़ फी नफ्सिही वलम युनसब इला शैइन, चाहे खुद उस चीज़ में ही ये इम्कान लिया जाए, यानी इम्कान ज़ाती, और उसकी दूसरी चीज़ की जानिब निस्बत ना दिया जाए, कल माहियत मुमकिन फी ज़ातिहा, जैसे वो माहियत जो ज़ात में इम्कान रखती है। और नुस्ब इला बाद अज्जा ए इल्लत ताम्मत, या उस चीज़ की निस्बत दी जाए, मालूल की निस्बत जाए इल्लत तामा के बाद अज़ा की जानिब, तो फ़इन्नहु लौ औजब ज़रूरतहु व वजूबहु कान इल्लतुन लहू ताम्मतुन, तो वो चीज़ अगर सबब बन रही है उस मालूल के ज़रूरी व वाजिब होने का, तो वो चीज़ उसके लिए इल्लत तामा बनेगी। वल मफरूज़ खिलाफ, जबकि फ़र्ज़ उसके बरखिलाफ है कि उसके लिए इल्लत तामा नहीं है, वो चूँकि जुज़ है, जब तमाम ये असबाब मुहैया होंगे तब वो इल्लत तामा बनेगी। लम्मा कानत ज़रूरत हिय तअय्युन नो अहद तरफ़ैन, और जब ज़रूरत शय, वजूब शय यह है कि दो तरफ़ैन में से एक तरफ मुअय्यन हो जाए, व खुरूज शैन इब्हाम, इब्हाम की हालत से यानी तसावी लिहाज से शय निकला कर बाहर आ जाए, तो कानत ज़रूरतुल मुनबसिततु अला सिलसिलतिल मुमकिनात, तो ज़रूरत फैली हुई है मुमकिनात के तमाम सिलसिलों तक, यानी मासिल्ला पर, किस लिहाज से मिनहाइज़ इंतसाब अल वाजिब तआला अल मूजिब लिकुल्लि मिनहुमा फी ज़र्फ़ अल्लज़ी यख़ुस्सुहु, चूँकि हर चीज़ की निस्बत है खुदावंद वाजिब वजूद की जानिब, वो जो हर चीज़ को ईजाद करने वाला है उसके अपने ख़ास हालात और शराइत में, ये क़ज़ा आमन मिन्हु तआला, ये एक खुदा का हतमी उमूमी फ़ैसला है, उमूमी फ़ैसला। कमा अन्ना ज़रूरत अल ख़ासत, जैसे मखसूस ज़रूरत वजूद बिकुल्ल वाहिद मिन्हा, में से हर एक के सिलसिला इम्कानी में से, सिलसिला मुमकिनात में से हर एक के साथ पैदा करता है, तो क़ज़ा अन ख़ासन बिही मिन्हु, तो यहाँ पे फिर क़ज़ा उमूमी नहीं होगी बल्कि क़ज़ा ख़ास होगी। इज़ ला नअनी बिल क़ज़ा इल्ला फ़स्ल अल अम्र व तअय्युनहु अनिल इब्हाम व तरद्दुद, क्योंकि हमारी मुराद क़ज़ा से नहीं, अगर है तो फ़कत ये है कि हतमी फ़ैसला, किसी चीज़ के तकमील का मरहला आ जाए और वो चीज़ इब्हाम और तरद्दुद वाले मरहले से निकल कर वजूब वाले मरहले में पहुँच जाए। वमिन हुना, यहीं से यज़हरु अन्नल क़ज़ा मिन सिफ़ातिहिल फ़िअलियत,
یہ سے ظاہر ہوتا کہ قضا خدا کی صفات فعلیہ میں سے ہے. وَهُوَ منتزع من الفعل، اور یہ وہ صفت ہے جس کو کا انتزاع کیا گیا ہے خدا کی صفت فعل میں سے، من جہت نسبت العلت تامت الموجبت لہو، اس لحاظ سے چونکہ اس فعل کی نسبت خدا کے اس کی اپنے علت تامہ کی جانب، وہ علت تامہ جو اس فعل کا سبب بن رہی. میزان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 76 پہ یہ بات. بس فالشیء قبل وقوعہ لہو تقدیرات مختلف، بس شے کہ وجوب کے مرحلے میں آنے سے قبل، حقیقت کے مرحلے میں آنے سے قبل اس کی مختلف تقدیرات ہیں. ثم یتعین منہا واحد، پھر ان مختلف تقادیر میں سے ایک صورت اس کی معین ہو جاتی ہے، ووقع علیہ، اسی پر وہ وقوع پذیر ہوتی ہے، وقضا امرہ، اور اس کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے. لو لم یمنع عنہ مانع، لیکن شرط ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے تو. بس فکل شیء واقع فی الخارج، فکل شیء واقع فی الخارج مقدر و قضاء الہی، جو بھی چیز آپ کو خارج میں نظر آ رہی ہے وہ مقدر شدہ ہے، اندازہ گیری شدہ ہے، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے تب وجود میں آئی ہے. مثال بہترین دیتے ہیں، فمثل نطفۃ تقدیرها ان تتکامل الانسانیت، نطفہ انسانی جس سے آغاز خلقت انسانی ہوتی ہے، اس کی تقدیر یہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ وہ تکامل اختیار کرے، مراحل سارے مراحل طے کر کے انسان بنے. او ان تساقط قبل تکاملها ان حدث مانع وعائق، یا وہ نطفہ پھر سقط ہو جائے انسانیت کے مرحلے تک پہنچنے سے قبل ہی، جب اس کے لیے کوئی موانع اور رکاوٹ پیش آ جائے، فرض کہ ایسی کوئی بیماری آ جاتی کہ وہ نطفہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت کے مرحلے تک نہیں پہنچتا. یا نطفہ ہے لیکن زوجین میں سے کسی ایک کے اندر خرابی پائی جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ نطفہ اپنے تکمیلی مراحل تک نہیں پہنچ پاتا، تو فکل واحد من تقدیرات اذا تعین وقع علیہ وقضا امرہ، بس تقدیرات میں سے ہر ایک جب معین ہوگی تو اسی پر وہ چیز واقع ہوگی اور اس کا حتمی فیصلہ ہوگا، وہاں کا اسی طریقے سے. لہٰذا اگر موانع نہیں ہو پیش آتے تو وہ چیز اپنے اندازے کے مطابق وقوع اور تحقق کے مرحلے میں آ جائے گی. ثم المستفاد من ذکر القضاء والقدر ہنا انہ عند المصنف من الصفات الفعلیہ، اس کے بعد جو بات سمجھی گئی ہے اس سے کہ قضاء و قدر کو یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا ہے، وہ یہ بات ہے کہ مصنف کی نزدیک نظر میں قضاء و قدر خدا کی صفات فعلیہ میں سے ہیں. ومن ذلک ما روی من عن جمیل، اسی وجہ سے یعنی اسی بات کی تائید میں ہے وہ بات وہ روایت کی گئی جمیل سے نبی عبداللہ علیہ السلام، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا، نو قال، وہ کہتا ہے کہ سألت عن القضاء والقدر، میں نے امام صادق علیہ السلام سے قضاء و قدر کے بارے میں پوچھا. فقال، تو مولانا نے فرمایا، ہما خلقان من خلق اللہ، قضاء و قدر مخلوقات خدا میں سے مخلوق ہیں. واللہ یزید فی الخلق ما یشاء، اور خدا اپنی مخلوقات میں اضافہ کرتا ہے جب بھی چاہے وہ. بہر الناس جن نمبر 5 صفحہ نمبر 120. ومن المعلوم، بدیہی سی بات ہے کہ انما یقبل الزیادۃ والفعل للعلم ذاتی، جو قابل تغیر و تبدل ہے، قابل حذف و اضافہ ہے، قابل کمی و زیادی ہے، وہ فعل ہوتا ہے. علم وہ بھی علم ذاتی کبھی بھی قابل تغیر و تبدل نہیں ہوتا. ہاں علم کا پھر مرحلے فعل جو ہوتا ہے اس میں قابل تغیر ہے، لیکن علم ذاتی میں کبھی بھی تغیر و تبدل اور کمی و زیادتی نہیں ہوتی. کمال اکفا جس کے بات واضح ہے، بالکل مخفی نہیں ہے. تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ قضاء اور قدر کا دونوں میں سے ہر ایک کا مرحلہ کون سا ہے، اس مرحلے کو بیان فرمائیں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قضاء و قدر کی کتنی اقسام ہیں، ان اقسام کو بیان فرمائیں. اور آخری سوال یہ بنے گا کہ مصنف کی نظر میں قضاء و قدر صفات فعلیہ میں سے ہے یا صفات ذاتیہ میں سے، اس کو بھی بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.